السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام یار من ترکی، یہ آپ کا میزبان فرقان امین حاضر ہے۔ سامعین، اس وقت ہم سفارت خانہ پاکستان میں موجود ہیں اور سفیر پاکستان کے ساتھ پاکستان کی کمیونٹی اور جو پاکستانی استنبول میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ جناب سفیر پاکستان، یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسا ہے؟ جی، اس وقت جیسے سب کو معلوم ہے کہ ہم ایک بہت بڑی افتاد سے گزر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان ترکی بلکہ تمام دنیا، اور بڑے ایسے حالات ہیں جو شاید نہ صرف ونس ان اے لائف ٹائم بھی نہیں، ونس ان اے جنریشن بھی نہیں، یہ صدیوں میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہر طرف ایک تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہے اور انکنوینئنس بھی ہے۔ ترکی میں جو پاکستانی ہیں ان کی اگر انہیں آپ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں تو وہ 3 قسم کے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ ایک بڑی صحت مند پاپولیشن اسٹوڈنٹس کی ہے، ادھر 2000 پاکستانی اسٹوڈنٹ ترکی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، کچھ یہاں تو پاکستانی سیٹل ہوئے ہیں، اور پھر کچھ پاکستانی ادھر ہیں جو مختلف کاموں کی وجہ سے شارٹ ٹرم ویزا پہ ٹورسٹ بزنس وغیرہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پاکستان قونصل خانہ جیسے ہی یہ اس وبا کی جو اسکیل اور سگنیفیکنس کا ہمیں احساس ہوا تو پاکستانی قونصل خانہ اور پاکستانی سفارت خانہ دونوں ایکشن میں آ گئے اور ہم نے اپنے تمام کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اسٹوڈنٹس کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہماری ویب سائٹ پہ تمام انفارمیشن ہے، 24 گھنٹے ہماری ہاٹ لائنز مین ہیں۔ ہمارے پاس ہمیں کئی پاکستانی بھائیوں بہنوں نے اپروچ بھی کیا ہے، ان کی جو مشکلات جہاں تک ہم سے ممکن ہوا ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ کچھ کے ویزے ایکسپائر ہو رہے تھے، ہم نے ترک اتھارٹی سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر جرمانہ عائد نہ ہو اور انہیں نکلتے ہوئے کسی قسم کی ترکی سے نکلتے ہوئے کسی قسم کی مشکلات نہ ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ حکومت پاکستان کے ادارے اور حکومت پاکستان کے سفارت خانے اور قونصل خانے کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ جناب سفیر پاکستان، یہ بھی بتائیے کہ جو پاکستانی استنبول میں پھنسے ہوئے ان کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی جو ایمرجنسی ہوئی وہ یہ کہ جس وقت فلائٹس پہ پابندی عائد ہوئی تو کچھ پاکستانی بدقسمتی سے استنبول ایئرپورٹ پہ پھنس گئے۔ وہ پیچھے سے ان کو فیڈر فلائٹس لے آئی تھیں، وہ اپنی اگلی فلائٹ پاکستان لینے کے لیے نہ لے سکے، وہ ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ لاؤنج میں پھنس چکے تھے۔ یہ 21، 22 اور 23 مارچ کی بات ہے۔ پاکستانی قونصل خانے کے حکام ان کے ساتھ تھے، بڑی کوشش کی، بڑی تگ و دو کے بعد اور ترک اتھارٹیز کی مہمان نوازی کے باعث ہم انہیں ٹرانزٹ لاؤنج سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے، اور اس وقت وہ ایک بڑی اچھی فیسلٹی میں بولو میں زیر کوارنٹین ہے، کیونکہ ترک اتھارٹیز کی اور ترک حکام کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک سرٹن تاریخ سے بعد میں آنے والے لوگ کوارنٹین میں ہوں گے۔ ہمارا ان سے مسلسل رابطہ ہے اور مجھے خود بھی اتفاق ہوا انہیں ملنے کا، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی فلائٹس ریزیوم ہوتی ہیں وہ خیر سے اپنے گھر بھی پہنچ جائیں گے اور جیسے ہی ان کی کوارنٹین ختم ہوتی ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ پاکستانی تھے جو ترکی میں کسی بزنس ٹورزم کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، لیکن فلائٹس کی وجہ سے وہ اپنی واپسی کی فلائٹس کی پابندی کی وجہ سے وہ واپسی کی فلائٹ نہ لے سکے۔ ان میں سے کچھ کو کچھ مسائل پیش آ رہے تھے، کچھ کے ہوٹلوں نے انہیں نکال دیا کیونکہ استنبول میں زیادہ تر ہوٹل اب بند ہو چکے ہیں، ریسٹورینٹ بند ہو چکے ہیں، کچھ میڈیسنز ختم ہو رہی تھیں، کچھ کے اور مسائل تھے۔ تو جو ہمارا قونصل خانہ ہے وہ ان کے ساتھ آلموسٹ ریئل ٹائم کانٹیکٹ میں ہے، جہاں تک ان کی مدد کر سکتے ہیں قونصل خانے نے کی ہے۔ کئیوں کے لیے رہائش کا انتظام کیا ہے، کئیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، کئیوں کے لیے ادویات کا انتظام کیا ہے۔ ایک اور بڑا کنسرن ہماری کمیونٹی کا یہ ہے کہ اس دوران میں ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں، تو وہ ہم نے ترک حکام سے ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے اور ہمیں درخواست کی ہوئی ہے کہ جب بھی فلائٹس ریزیوم ہوتی ہیں اور یہ جب واپس جانے کے قابل ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ ان کو کسی قسم کے مسائل درپیش نہ ہوں۔ سفیر پاکستان، یہ بھی بتائیے گا کہ ترکی میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور ترکی اس سلسلے میں کیا کچھ اقدامات اٹھا رہا تھا کہ کرونا وائرس پر قابو پایا جا سکے؟ ترکی ابھی تک باقی ممالک کی نسبت، پرٹیکولرلی یورپین ممالک کی نسبت ترکی کی حالت کافی بہتر ہے۔ گو یہاں بھی کیسز کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے اور اموات کا بھی نمبر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ترکی کے حکام نے بڑے اچھے اور قابل ستائش کچھ سٹیپس لیے ہیں۔ مثلاً انہوں نے یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ، ریسٹورانٹس کا کلوجر،
اس کے علاوہ ریکوائرمنٹ کے جی گروسری سٹورز میں جو سبزیاں فروٹ وغیرہ بکے گا وہ پری پیکجڈ ہو. اس کے علاوہ شہروں کے درمیان آمد و رفت، فلائٹس کے اوپر پابندی، اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپر پابندی، ان سے ترکی نے جو یہ اقدامات کیے ہیں ان سے ہمیں امید ہے کہ اس وبا پہ ایک تو پہلے اس کی رفتار کم کی جائے گی اور پھر اس کے اوپر قابو پایا جائے گا. ترکی نے ہر شہر میں ڈیزگنیٹڈ ہسپتال قائم کیے ہیں اور ایک بڑا اچھا ریفرل سسٹم قائم کیا ہے کہ اگر کسی کو کرونا کا شکایت ہوتی ہے اور ان کا خیال ہے کہ انہیں کرونا آ گیا تو کیا سٹیپس لینے ہیں کہ ان کو یہ ٹریٹمنٹ مل سکے. پاکستان کی نسبت سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے تقریباً 2000 طالب علم ہیں، ان کی یونیورسٹیز نے بڑی کلیئر گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں کہ کیا اگر خدا نخواستہ اگر کسی کو کرونا کا شک پڑتا ہے تو آگے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ اس وقت یہ ٹائم مناسب نہیں ہے کہ سفر کیا جائے. جہاں موجود ہیں اسی عافیت اسی میں ہے کہ وہیں موجود رہا جائے جب تک کہ یہ ایک ویو جو ہے بیماری کی ہم سب کے اوپر سے گزر نہیں جاتی اور ہم دوبارہ اس سے باہر خیر و عافیت سے نکل نہیں آتے. یہ ایک بہت ہی سخت آزمائش ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے، نہ صرف ترکی کے لیے، بلکہ تمام دنیا کے لیے. اس پہ قابو پانا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ہم سب اقوام کے طور پہ آپس میں اور افراد کے طور پہ آپس میں مل کے جو بھی مناسب اقدامات ہماری حکومتوں نے، ہماری جہاں جہاں ہم رہائش پذیر ہیں وہاں کی حکومتوں نے جو بتائے ہیں اس کے اوپر بالکل فیتھفلی اس کو ہم فالو کریں. اس میں بہت زیادہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں یہ آسان کام ہے. گھر میں مقید رہنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے. کئی جگہوں پہ ایسے بھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں لوگ مقید ہیں، لیکن یہ ہماری بھی عافیت اس میں ہے اور ہمارے چاہنے والوں کی، ہمارے گھر والوں کی بھی عافیت اسی میں ہے. تمام گائیڈ لائنز کو فالو کرنا چاہیے. خدا نخواستہ اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پاکستان کی سفارت خانہ اور قونصل خانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم اپنی تمام کوشش کریں گے کہ آپ کی مشکلات کا سد باب ہو سکے. لیکن اس وقت سب سے جو ایڈوائز دی جا سکتی ہے کہ جہاں ہیں وہیں رہیں اور کسی سے اپنا سوشل ڈسٹنسنگ بالکل صحیح رکھیں، کیونکہ کرونا کسی کا لحاظ نہیں کرتا. انفارچونیٹلی جو نئی ڈیٹا آ رہی ہے اس میں تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ صرف بوڑھے ہی نہیں بلکہ جوان لوگ بھی اب اس کے شکار ہو رہے ہیں. اور اس میں بہتر یہی ہے کہ جو گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں ان کو ہم بالکل من و فالو کریں. بہت بہت شکریہ. سامع، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب اپنی میزبان فرقان حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.